مدینے والا تو دور کی بات ہے، بغداد میں عبد القادر جیلانی کا پکڑ لو، عبد القادر تک نہ جا سکو، امریکہ بغداد کو پکڑ لو، تمہیں پرواہ نہیں، تم پاک پتن میں ماتھا ٹیک لو، علی حجویری داتا کو مان لو، تمہارا بیڑا پار۔ اللہ اکبر، کیا کہا جائے، کس کو سنایا جائے۔ جمعہ پڑھانے آیا کرتا ہوں، راستے میں دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم آج ایک واقعہ نظر آیا۔ پچھلے دنوں ایک جگہ سے میں گزرتا تھا راستے میں روزانہ ہر جمعہ کو، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ چھڑکاؤ ہونے لگا، دو ملنگ ہرا چوگا پہن کے کھڑے ہو گئے اور وہ سڑک پر صندوقچی رکھ کے مانگنے لگے، چبوترا کھڑا سا بنا لیا۔ آج میں نے دیکھا کہ وہاں تازہ دو قبریں ڈھیریاں سی بنی ہوئی اور ان پر دو ہری چادریں بھی ڈلی ہوئی، اب وہاں دو اولیاء بھی دفن کر دی۔ اب اگر وہاں جا کے مطالبہ پوچھ لو، ان سے سوال کرو، اکھاڑ کے دکھاؤ ان قبروں کو کون دفن ہے، اور پھر آؤ عقل کے اندھو، اگر وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا تو تم بھکاریوں کو دے جاتا کچھ، کبھی خود دفن نہ ہوتا، مگر کون سوال کرے گے؟ آنکھوں کے سامنے دن رات جعلی مزار بنتے ہیں، جعلی مزار، اللہ کی قسم، پہلے کھڑا چبوترا ہوتا ہے، چھڑکاؤ لگتا ہے، قریب کے درخت پر جھنڈا گاڑا جاتا ہے، دو بدمعاش بے دین بے نماز ملنگ کھڑے ہوتے ہیں، ہولے ہولے وہاں اینٹوں پتھروں چوننے کا مزار بنتا ہے، پھر وہاں حاجات اور مناجات اور داد رسی شروع ہوتی ہے، اور یہ دین ہے ہمارا۔ بالکل آنکھوں دیکھی جگہ میں بتلاتا ہوں کہ آج میں نے دیکھا کہ وہاں چھوٹی چھوٹی دو ڈھیریاں بھی بن گئیں اور دو قبریں اور دو سرخ سبز قسم ہرے ہی کپڑے بھی غلاف بھی قبروں پر چڑھ گئے۔ اب وہ پکا شرک کا ایک اڈا، ایک ڈیرا بن جائے گا۔ وہاں کے قرب و جوار کے لوگ، کوئی آ کے اٹا چڑھائے گا، کوئی گھٹا ذبح کرے گا، کوئی منت مانے گا، کوئی 9 رتیں گزارے گا، کوئی وہاں آ کے اپنی حاجات سنائے گا، کوئی وہاں سے منتیں مرادیں لے گا، جھوٹ جھوٹ سب جھوٹ۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، بناسپتی اسلام کفر کے مقابل کھڑا نہیں رہ سکتا۔ آج ہمیں اسلام کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے اسلام کی قوت کے ساتھ کفر کے مقابل کھڑے ہوں۔ وہ اسلام کی قوت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول۔ رسول نے پہنچایا، اللہ نے اسلام اتارا۔ رسول کا کام اللہ کے دین کو پہنچانا ہے۔ رسول کا کام اس دین کے اندر ہمارے حاجتیں، ضرورتیں، ہماری قضائیں، ہماری ساری کی ساری مناجات سننا، دھاگ رسی کرنا، یہ رسول کا کام نہیں۔ کہتے ہم رسول ہیں مگر جانتے نہیں کہ رسول کون ہوتا۔ رسول مرسل کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے بھیجے گئے رسول پہنچا دے، تیری ذمہ داری پہنچانے کی حد تک ہے۔ فذکر، نصیحت کر، بلغ، تبلیغ کر۔ ہم نے رسول اللہ کو اس کے عطا کردہ ذمہ داریوں سے ہٹا کر ہم نے رسول اللہ کو وہ ذمہ داریاں دیں جو اللہ رب العزت نے اپنے لیے مخصوص فرمائی۔ میرے بھائیوں، یا کے صیغے کے ساتھ پکارنا گناہ ہے۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی ولا تدعوا مع اللہ احدا۔ اللہ رب العزت نے پکار اپنے لیے مخصوص فرمائی۔ اللہ کو پکارو اس لیے کہ وہ ہر وقت حاضر ہے، اس کو نہ موت ہے، نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے، نہ تھکن ہے، نہ زوال ہے، نہ بے خبری ہے، نہ لا علمی ہے۔ اس کو پکارو جو ہمہ وقت حی اور قیوم کھڑا ہے۔ ہم اس کو پکارنے لگتے ہیں جس پر موت بھی آ گئی، جس کو اونگ بھی آئی، جس کو نیند بھی آئی، جس کو تھکن بھی آئی، جس کو دکھ غم تکلیف بھی آئی، ہم اس کو پکارتے۔ اس اللہ حی اور قیوم کو چھوڑ کر پکارنا جس کے لیے خاص ہے۔ سو اللہ نے عبادتیں مشروع کی تاکہ عبادتوں سے اسلام کے اندر نکھار آئے، عبادتوں سے ایمان کے اندر مضبوطی اور پختگی آئے، عبادتوں کے کرنے سے مسلمان اللہ کا قرب حاصل کرے، اپنے گناہوں کی بخشش کرے۔ مگر ہماری عبادتیں عبادت کم، عادت زیادہ۔ ہم جو کرتے ہیں، اللہ اکبر، ہم تو کبھی یہ ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے اب کہ جو کرنے لگے ہیں ذرا اس کو پوچھ لیں، یہ کس نے کہا ہے کہ کرو اور کون کہنے کا حق رکھتا ہے؟ اللہ اکبر۔
کتنے مسئلے ایسے ہیں اللہ کی قسم کہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی رائے ہے؟ وہ پی ایچ ڈی ایم اے ایم ایس سی کرنے والوں وہ پرائمری بھی نہیں کرتے تھے اسکولوں میں، پر اتنی سمجھ اللہ نے دی کہ وہ ڈفرینشیٹ کرتے تھے ما شرعہ ربہم وما قالہ رسول اللہ، جو ان کے رب نے شریعت اتاری اور جو رسول اللہ نے بیان کیا وہ اس میں فرق جانتے تھے۔ کتنے صحابی اور کتنی صحابیات ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے صراحتاً پوچھ لیا، یا رسول اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا حکم شریعت ہے یا آپ کی رائے ہے؟ اب ہماری حالت، ہم اس مسئلہ عظیم مسئلہ دینی میں سوال بھی نہیں کر سکتے، بیان بھی نہیں کر سکتے، فوراً شورش کھڑی ہوگی، مولوی اٹھیں گے، ان کے ساتھ تھانے دار ملیں گے، ایف آئی آر کٹے گی، پرچہ توہین رسالت کا داغ دیا جائے گا۔ حکومتیں تحفظ کرتی ہیں، اللہ کی قسم یہ انگریز بے ایمان اور یہ فرانسیسی پلید یہ مسلمانوں کے ملکوں پر چڑھے، یہ تو دشمن تھے اسلام کے، انہوں نے ہر اس چیز کو سہارا دیا جو اسلام کی بنیاد کو ڈھانے کے لیے مسلمانوں کے جہال نے شروع کر دیا، انہوں نے ہر اس چیز کا سہارا۔ اب دیکھ لو، اتباع سنت پر، عقیدہ توحید پر، مسئلہ دعوت و جہاد پر کانفرنس کرنی ہو تو کمشنر صاحب پر دباؤ ہوگا، ڈی سی صاحب اجازت نہیں دیں گے۔ اب تو مسئلہ ناظموں کے ہاتھ میں ہے، ناظم ہی اکڑ جائے گا، وہ سمجھتا ہے اگر ان کو اجازت دے دی تو نظامت چلی جائے گی، اور یہ روش اب کی نہیں ہے۔ قدیم ہندوستان کو دیکھ لو، جب انگریز بے ایمان ہندوستان پر چڑھا، اللہ کی قسم اس وقت سے مسئلہ سازی، شریعت سازی، یہ میلاد، یہ مولود، یہ عرس، یہ مزارات، یہ ختم خواجگان، یہ ساری بربادیاں انگریزوں بے ایمانوں نے باقاعدہ ہندوستان کے مسلمانوں پر تھوپی، لاگو کروائیں، اجازتیں دیں، مجسٹریٹوں، تھانے داروں، پولیس افسروں سے کہا کہ جاؤ ان جلوسوں کو سہارا دو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسلام کو گرانے کے لیے مسلمانوں کے جہال یہ کام کرتے۔ یہ عرس کیا معنی؟ عرس کے شادی، عریس، عروس، دلہن، دولہے کو کہتے ہیں نا۔ وہ اللہ کے بندوں، وہ تمہارا بوڑھا تھا، اب وہ مر گیا، اب اس کی شادی کس سے کر رہے ہو؟ کہ جی عرس ہے پیر۔ اور دیکھ لو، امریکہ آ جائے، روس چلا جائے، برطانیہ ڈوب جائے، کچھ ہو جائے، عرس نہیں رکے گا، عرس پورا ہوگا۔ عرسوں کی آزادیاں، عرسوں کی منظوریاں، عرسوں کے لیے اجازتیں، عرسوں پر خرافات، مناج، گندگیاں سب چلیں گی، کوئی ان کو منع نہیں۔ واللہ میں طالب علم ہوں اس موضوع کا، اس مضمون کا، اس سبجیکٹ کا۔ میں نے دیکھا اور پڑھا، مصر میں بدعتوں کی بہت بڑی ریلی نکلتی تھی، بدعتوں کی ایجاد اور مرکز اور گڑھ مصر بنا، کیونکہ عبیدیوں فاطمیوں کی حکومت آئی بغداد کے زوال کے بعد، تو انہوں نے ساری بدعتوں اور خرافات کو ہوا دی۔ بیچ میں کہیں کہیں شافعیوں کی حکومت آئی، صلاح الدین ایوبی وغیرہ کی، تو کچھ دیر رکاوٹیں رہیں، ورنہ پھر لوٹ کے وہی بدعتیں آ گئی۔ حتیٰ کہ جب فرانس نے مصر پر قبضہ کیا، نیپولین بوناپارٹ نے، تو اس وقت تکلیف تو بہت ہوئی سارے وہاں کے سادہ لوہ مسلمانوں کو، فرانسیسیوں کی، مگر دین ان کا بدعتی تھا۔ میلاد کا وقت آ گیا، میلاد کا، سو مصری مسلمان میلاد نکالنے کے لیے جلوس لے کے آئے۔ اب فرانسیسی فوجوں کو خدشہ ہوا کہ یہ اجتماع ہوگا، اتنے مسلمان اکٹھے ہوں گے تو کہیں کوئی بلوا نہ ہو جائے، کیا بھی بات نیپولین تک پہنچی۔ اس نے جاسوس بھیجے کہ جاؤ ذرا پتہ کرو کیا ارادے ہیں ان کے، تو پتا چلا کہ نہیں، ان کے ارادے تو جلوس نکالنے، جھنڈیاں، زرق برق لباس اور مٹھائی شیرینی تقسیم کرنے، یہ اپنے نبی کے مولد کا عرس منا رہے ہیں۔ اس نے اپنے جنرلوں سے کہا گھبرانے کی بات نہیں، میرے لیے بھی عربی کپڑے سلواؤ۔ سو نیپولین بوناپارٹ نے باقاعدہ عربیوں جیسا جبہ پہن کر، اسی انداز کے زرق برق لباس لے کر مصری مسلمان بدعتی مسلمانوں کے جلوس میں شامل ہو گیا،
اور کہنے لگا یہ تو دین سماحہ بڑا کھلا دین ہے، اس میں تو ہم بھی چل سکتے ہیں۔